ردوہا، یا کم از کم وہی لوٹا دو۔ کوئی آپ سے کہے السلام علیکم تو آپ بھی جواب میں کہیں وعلیکم السلام، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اور بہتر جواب دیں، آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ اس کلچر کو ہمیں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ گڈ مارننگ کہہ دینا اور کچھ اور اس قسم کی چیزیں ہیں، یہ مناسب نہیں ہیں۔ ہمیں تو حکم جو دین کا اس پر عمل کرنا چاہیے، سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ السلام علیکم پورا پورا سلام کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ بس صرف سلام کہہ دیا، سلام نہیں، السلام علیکم، اور جواب میں یا تو کم از کم یہی کہا جائے یا تھوڑا سا اضافے کے ساتھ جواب دیا جائے۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہستی ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ ضرور تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور کون ہے جو بات کے اعتبار سے اللہ سے زیادہ سچا ہو سکتا ہے، یعنی سب سے سچی بات اللہ کی ہے۔ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہوا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے اندر دو جماعتیں ہیں، ایک جماعت ان کے بارے میں سخت مزاج رکھتی ہے، اور ایک جماعت تم میں سے ان کے بارے میں ذرا نرمی برتنا چاہتی ہے۔ تو جو لوگ نرمی برت رہے تھے منافقین کے بارے میں، ان کو ڈانٹا جا رہا ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں تمہارے اندر دو جماعتیں ہیں، ایک ہی جماعت ہونی چاہیے۔ منافقانہ کردار کے خلاف سخت رویہ ہونا چاہیے۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ تعالیٰ انہیں الٹ چکا ہے ان کی کمائی کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، اور کیا تم چاہتے ہو کہ اس کو ہدایت دو جس کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ہے؟ ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ہے، فلن تجد لہ سبیلا، اے نبی آپ ہرگز اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ ودوا لو تکفرون کما کفروا، یہ منافق تو چاہتے ہیں کہ تم بھی اسی طرح سے کفر کرو جس طرح سے کہ ان منافقین نے کفر کیا ہے۔ فتکونون سواء، اور تم ہو جاؤ برابر۔ فلا تتخذوا منہم اولیاء، تو تم ہرگز ان کو دوست نہ بناؤ۔ حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت نہ کریں۔ یہ ہے ان کی تیسری کمزوری منافقین کی، کہ اپنا گھر بار، اپنی جائیدادیں، اپنے رشتہ دار وہ چھوڑ کر مدینہ آنے کو تیار نہیں تھے۔ تو فرمایا انہیں دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور پھر اگر وہ یہ دعوت قبول نہ کریں ہجرت کی، فَخُذُوهُمْ، تو ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اور انہیں قتل کرو جہاں کہیں تم ان کو پاؤ۔ یعنی پھر ان کے مسلمان ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ہجرت نہیں کر رہے، ان کا کلمہ، ان کا اسلام یہ قابل اعتبار نہیں ہے، لہذا جو حشر کرنا ہے کافروں کا وہ ان کا بھی حشر کرو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور ان میں سے کسی کو نہ دوست بناؤ نہ مددگار بناؤ۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، سوائے ان میں سے وہ کہ جن کا تعلق کسی ایسی قوم یا قبیلے سے ہو کہ جس کے اور تمہارے درمیان کوئی عہد ہے۔ أَوْ جَاءُوكُمْ، یا وہ تمہارے پاس آئیں، حسرت صدورہم، اور ان کے سینے تنگ ہوں، ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، کہ وہ تم سے لڑیں یا وہ اپنی قوم سے لڑیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا، غالب کر دیتا۔ فَلَقَاتَلُوكُمْ، تو وہ تمہارے خلاف جنگ کرتے۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، تو وہ اگر تم سے یکسو رہیں۔ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اور تم سے وہ جنگ نہ کریں۔ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور تمہاری طرف وہ کو صلح پیش کریں۔ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو اللہ نے تمہیں ان کے خلاف کوئی بھی راستہ نہیں دیا۔ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ، ہاں تم کوئی دوسروں کو پاؤ گے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں، وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں۔ لیکن كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ، جب بھی وہ لوٹائے جاتے ہیں کسی فتنے کی طرف، اُرْكِسُوا فِيهَا، وہ اس فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے یکسو نہ رہیں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور تمہیں صلح پیش نہ کریں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور تم سے اپنے ہاتھوں کو نہ روکیں، فَخُذُوهُمْ، تو ان کو پکڑو،
وقتلوہم انہیں قتل کرو، حیث ثقفتموہم جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے خلاف ہم نے تمہیں کھلی دلیل دے دی ہے، تم ان کو مار سکتے ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنہ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ الا ان یصدقوا، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ النساء کے 13ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالی ایک مومن کے قتل کے حوالے سے ہمیں رہنمائی دے رہا ہے۔ قتل خطا ہو تو پھر کیا رہنمائی ہے، اور اگر قتل عمد ہو، جان بوجھ کر قتل کیا جائے تو پھر کیا وعید ہے۔ پہلے قتل خطا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی فرمایا، وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، ممکن نہیں ہے کسی مومن کے لیے کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے مگر یہ کہ غلطی سے۔ جیسے آج کل ایکسیڈنٹ میں ہو سکتا ہے کہ کوئی سڑک کے حادثے میں کسی کے ہاتھ سے مارا جائے، غلطی سے ہو جائے، اور یا یہ ہے کہ جنگ کے دوران پتہ نہیں تھا، سمجھے کہ کافر ہے لیکن غلطی سے اپنے مسلمان بھائی کو مار دیا، تیر چلایا تھا کافر پر، غلطی سے مسلمان بھائی کو لگ گیا۔ تو فرمایا مومن کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ مومن کو قتل کرے مگر یہ ہے کہ غلطی سے۔ ومن قتل مؤمنا خطأ، اور جس نے کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دیا، اب کفارہ کیا ہے؟ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو ایک مومن غلام کی گردن کو آزاد کرنا ہوگا، ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور جو مقتول ہے اس کے گھر والوں کو پورا خون بہا دینا ہوگا، الا ان یصدقوا، سوائے اس کے کہ مقتول کے گھر والے خود ہی صدقہ کر دیں، خود ہی معاف کر دیں۔ اب آج تو چونکہ غلامی کا ادارہ نہیں ہے، غلام آزاد کرنا ممکن نہیں ہے، آج اب خون بہائی ہے۔ خون بہا کتنا ہوگا؟ یہ پھر 100 اونٹوں کے برابر خون بہا ہوتا ہے، اور وہ پھر ہر دور میں مفتی ہے جو طے کرتے ہیں کہ اس زمانے میں اب وہ 100 اونٹوں کے حوالے سے کتنی رقم ہے جو مقتول کے گھر والوں کو دینی ہے قاتل کی طرف سے۔ فرمایا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، اور پھر اگر مقتول کا تعلق کسی ایسے قبیلے ایسی قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لیکن مرنے والا وہ مومن ہے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو پھر صرف ایک مسلمان کی گردن ہی آزاد کرانا ہوگی، مسلمان غلام کی گردن کو آزاد کرانا ہوگا۔ اب اس صورت میں اس کافر قبیلے کو خون بہا نہیں دیا جائے گا، ورنہ وہ رقم ظاہری بات اسلام کے خلاف استعمال ہوگی۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ، اور اگر اس کا تعلق کسی ایسی قوم سے ہے کہ جس کے اور تمہارے درمیان کوئی عہد ہے، فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، تو چونکہ اس کے قبیلے کے ساتھ معاہدہ ہے، لہٰذا اب پورا خون بہا دینا ہوگا اس کے گھر والوں کو۔ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور ایک مومن غلام کی گردن کو بھی آزاد کرانا ہوگا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، تو جو کوئی یہ نہ پائے، جس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ غلام آزاد کرا سکے اور خون بہا دے سکے، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو پھر اس کو 2 مسلسل مہینوں کے روزے رکھنے ہوں گے۔
اگر درمیان میں ایک بھی گیپ آ گیا تو گنتی دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ اگر شعبان میں روزے رکھنا شروع کر دیے لا علمی میں اور درمیان میں رمضان کے روزے آ گئے تو پھر دوبارہ رکھنے پڑیں گے، کیونکہ رمضان کے روزے تو فرض ہیں، کنٹینوس یہ 2 مہینے کفارے کے روزے اس کو رکھنے پڑیں گے، توبۃ من اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کفارہ ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ اب ذرا دیکھیے قرآن مجید کی بڑی سخت آیت، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا، فَجَزَاؤُهُ جہنم، تو اس کا بدلہ ہے جہنم، خالداً فیہا، اس جہنم میں وہ رہنے والا ہوگا ہمیشہ ہمیش، وغضب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس پہ غضبناک ہوا، ولعنہ، اللہ نے اس پہ لعنت کی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ ہے قرآن مجید کی وعید جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرنے والے کے لیے۔ لیکن آج کل اس حوالے سے کتنے بڑے بڑے جرائم ہو رہے ہیں وہ ہمارے علم میں ہیں۔ اس قسم کی آیتوں کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمارے مسلمان بھائیوں کو کہ وہ کس طرح سے اپنوں کی جانیں، پورے خاندان بھون دیے جاتے ہیں، بعض اوقات خودکش حملے میں بھی اس کا خیال نہیں رکھا جاتا اور اس میں بھی بے گناہوں کو مار دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں سفر کرو، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا، اور نہ کہو اس کو جو تمہیں سلام پیش کرے کہ تم مومن نہیں ہو۔ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے نکلے ہیں، راستے میں کوئی شخص نظر آیا، اب اس کو خطرہ ہوا ہے کہ مجھے کافر سمجھ کے کہیں مار نہ دیں، اس نے سلام کیا، اب سوء ظن مت رکھو کہ یہ کافر ہے، اس نے سلام صرف جان بچانے کے لیے کیا ہے۔ دنیا میں ہمیں کسی کے مسلمان ہونے کا فیصلہ اس کی زبان کی بنیاد پر ہی کرنا ہے، اقرار باللسان پر، تصدیق بالقلب، دل میں ایمان ہے کہ نہیں ہے، یہ فیصلے آخرت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، وہ جانتا ہے سینوں میں کیا ہے۔ تو جو زبان سے دین کی بنیادی باتوں کا اقرار کرے گا ہم اسے مسلمان سمجھیں گے، قانونی اعتبار سے مومن سمجھیں گے، ہم اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ فرمایا جب تم اللہ کی راہ میں نکلو تو تحقیق کرو، ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا، اور جو تمہیں سلام پیش کرے اس کو یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، کیا دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو کہ اس کو کافر قرار دے کر اس کو مارو، اور جو بھی اس کے پاس ہے مال غنیمت کے طور پر تم اس سے چھین لو، اس سے لے لو۔ فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ، تو دیکھو اللہ تعالیٰ کے پاس تو کثرت سے غنیمتیں ہیں۔ كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلُ، تم اس سے پہلے اسی طرح تھے، تم بھی پہلے مسلمان نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی دولت عطا کی۔ یہ ان صحابہ کرام سے گفتگو ہے کہ جو پہلے مسلمان نہیں تھے، اس کے بعد الحمدللہ دار اسلام میں داخل ہوئے، تو تم بھی اس سے پہلے اسی طرح تھے، اللہ نے تم پر احسان کیا اور تمہیں فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پہ احسان کیا اور تمہیں اسلام کی دولت عطا کی۔ فتبینوا، تو تحقیق کر لو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ لا يستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، برابر نہیں ہیں مومنوں میں سے وہ جو بیٹھ رہنے والے ہیں بغیر کسی عذر کے، اور وہ جو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے ہیں۔ ابھی دعوتیں عام نہیں ہے، ہر ایک کو حکم نہیں دیا کہ اللہ کی راہ میں نکلو، ایک آپشن ہے کہ جو نکلنا چاہے نکلے، جو نہ نکلنا چاہے نہ نکلے۔ نفیر عام تو تھی صرف غزوہ تبوک میں کہ سب نکلو، اس سے پہلے غزوات میں ایسی نفیر عام نہیں تھی، لیکن کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں نکلے اور کچھ نہیں نکلے، تو نہ نکلنے پر گناہ نہیں ہے اس لیے کہ نفیر عام نہیں ہے، لیکن جو نکلے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں قربانیاں دے رہے ہیں ان کا درجہ زیادہ ہے بنسبت ان کے کہ جو گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں بغیر کسی عذر کے۔
فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، فضیلت دی ہے اللہ نے ان لوگوں کو جو اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، ان لوگوں پر جو گھروں پر بیٹھ رہے ہیں، ایک درجے کے اعتبار سے، یعنی ایک درجہ فضیلت ہے کن کو؟ ان کو جو اللہ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کر رہے ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، البتہ ہر ایک سے اللہ نے وعدہ اچھا کیا ہے، یعنی چونکہ عام حکم نہیں ہے نکلنے کا، لہٰذا جو گھر پر بیٹھا اس نے گناہ کوئی نہیں کیا، لہٰذا اس سے بھی اللہ کا اچھا وعدہ ہے، لیکن فضیلت زیادہ اسی کی ہے کہ جو رضاکارانہ طور پر اللہ کی راہ میں نکلے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور فضیلت دی اللہ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کے اعتبار سے۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، یہ درجات ہے اللہ کی طرف سے، بخشش بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب پھر ان لوگوں کی مذمت جو اللہ کی راہ میں ہجرت کے لیے تیار نہیں تھے، فرمایا ان الذین توفاہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ کہ جن کی جانیں فرشتے قبض کر رہے ہوتے ہیں، ظالمی انفسہم، اور جن بد نصیبوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، قالوا فیما کنتم، تو فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں بڑے بے بس تھے۔ قالوا، فرشتے ان سے کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ، ارے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین کشادہ نہیں تھی، وسیع نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے، کیوں تم بیٹھے ہوئے تھے ایسے معاشرے میں کہ جہاں پر دین پر عمل کرنا تمہارے لیے مشکل تھا؟ فاولئک مأواہم جہنم، تو ایسے بد نصیبوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور وہ جہنم بہت ہی بری جگہ ہے۔ تو اہمیت کسی خطہ زمین کی نہیں، اہمیت اللہ تعالیٰ کی بندگی کی ہے۔ اگر کہیں پر اللہ کی بندگی ممکن نہ ہو تو وہاں سے ہجرت کر جانی چاہیے۔ الا المستضعفین من الرجال، سوائے ان کے جو کہ بے بس ہیں مردوں میں سے، والنساء، اور عورتوں میں سے، والبلدان، اور بچوں میں سے، لا یستطیعون حیلۃ، کہ جو بیچارے نہیں پاتے کوئی بھی تدبیر، کوئی بھی اسباب کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر سکیں، ولا یہتدون سبیلا، اور جو نہیں پاتے ہدایت راستے کی بھی، ان کو پتہ نہیں راستہ کیا ہے، کیسے ہم جائیں گے مدینہ، فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف کرے گا۔ وکان اللہ عفوا غفورا، اور اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ میں کیسے صاحب کو بھی جانتا ہوں کہ کافی دن سے تیاری کر رہے تھے کہ بس پاکستان میں رہنا، اب یہاں رہنے کے حالات نہیں ہیں، میں کینیڈا شفٹ ہو رہا ہوں، اور چلے گئے کینیڈا، کافی دن تیاری کرتے رہے، ایک ہفتے بعد دیکھا تو واپس پاکستان میں نے کہا آپ تو اتنی تیاریاں کر کے گئے تھے، کہنے لگے ایک تو وہاں پر مسجدیں بہت دور دور ہیں، بعض جماعت نماز کا بہت ہی امکان کم ہے، اور دوسرا ہر طرف بےہودگی ہے، برہنہ جسم ہے، ننگی ٹانگیں ہیں، ہر وقت کا گناہ مل رہا ہے۔ تو لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے یہاں پر نیکی کا موقع تو مل نہیں رہا، اور بلا وجہ برائی ہر وقت میرے سامنے ہے، تو میں واپس آ گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ جذبہ بڑا محمود ہے، ہمیں یہیں پر رہ کر یہاں کے معاشرے کی اصلاح کے لیے کوشش کرنی چاہیے، ورنہ یہ کہ اگر یہ علاقہ چھوڑ کے اپنی آپ کو بچانے کے لیے، تحفظ کے لیے، سیکیورٹی کے لیے یہاں سے جا رہے ہیں تو یہاں پر کون اصلاح کا کام کرے گا؟ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام نے بگڑے ہوئے معاشرے میں رہ کر اس معاشرے کی اصلاح کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ عطا فرمایا، ذاتی تحفظ کے لیے، سیکیورٹی کے لیے، اس کے لیے ہم جا رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ طریقہ سنت نہیں ہے۔ سنت تو یہ ہے کہ یہاں پر رہو، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ نیک لوگ جمع ہوں، متحد ہوں، اور شر کا مقابلہ کر کے اور یہاں پر جو ہے وہ خیر کو غالب کرنے کی کوشش کریں۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی بھی ہجرت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، تو وہ زمین میں کثرت سے وسعت بھی پائے گا، جگہ بھی پائے گا۔ ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، اور جو کوئی بھی اپنے گھر سے نکلا ہجرت کرنے والا بن کر اللہ اور اس کے رسول کے لیے،
کوئی دنیا کا مقصد نہیں ہے۔ ہماری ہجرتیں کیوں امریکہ کی طرف اور یورپ کی طرف، کینیڈا کی طرف؟ دنیا کے لیے، چند روزہ عیش کے لیے ہم اس طرف جا رہے ہیں۔ نہیں، جس کی ہجرت ہے اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، فرمایا ثم یدرک الموت، گھر سے نکل گیا اللہ اس کے رسول کی طرف ہجرت کے لیے، دین کے لیے، ہجرت کے لیے، اور راستے میں اس کو موت آ گئی، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ہاں طے ہو چکا۔ ہجرت کی وجہ سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حج قبول ہو جائے تو پیچھے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کافر کلمہ پڑھ لے صدق کے دل سے، پیچھے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حدیث میں ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا اجر اللہ کے ذمے واقع ہو چکا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تقصروا من الصلاۃ، کہ تم نماز میں قصر کر لو، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تم اندیشہ محسوس کرو کہ تمہیں فتنے میں ڈالیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ بظاہر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ نماز میں قصر کا حکم اسی وقت ہے جبکہ کافروں کی طرف سے اندیشہ ہو کہ وہ نقصان پہنچائیں گے، لیکن سنت سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے ایسے سفر میں بھی قصر کی جبکہ کافروں کی طرف سے ڈر تھا، اور آپ نے ایسے سفر میں بھی قصر کی جبکہ کوئی خطرہ نہیں تھا۔ تو سنت یہ ہے کہ جب بھی ہم سفر کے لیے نکلیں، ہاں سفر کی ایک مسافت ہے جو مختلف ہے مختلف فقہاء کے نزدیک، اگر اتنی لمبی مسافت کا سفر ہو تو پھر قصر نماز کی اجازت ہے، اور یہاں پر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اجازت ہے، لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں، لیکن اللہ کے رسول نے تو قصر کو لازم رکھا۔ جب بھی آپ نے سفر کیا تو آپ نے قصر کی۔ قصر میں یہ ہے کہ فجر کی نماز تو پوری پڑھی، 2 سنتیں بھی 2 نفل بھی، لیکن ظہر میں صرف 2 فرض، عصر میں صرف 2 فرض، مغرب میں 3 فرض، عشاء میں 2 فرض، اور پھر 3 وتر۔ لہٰذا یہ ایک اللہ کی طرف سے رعایت ہے، اس رعایت کو ہمیں اویل کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے سفر کی مشکلات کے دوران یہ رعایتیں دی ہیں۔ اب اس کے بعد صلاۃ الخوف کا ذکر آ رہا ہے، جبکہ دشمن کی طرف سے خطرہ ہو، اور یہ خطرہ ہو کہ اگر پوری کی پوری جماعت ایک ساتھ نماز پڑھے گی، دشمن یکبارگی حملہ کر دے گا، اس صورت میں پھر کیا کیا جائے؟ اب آج تو یہ کام بڑا آسان ہے، آج تو یہ کہ 2 جماعتیں ہو جائیں گی، ایک جماعت پہلے ہو جائے، دوسری جماعت بعد میں ہو جائے، اور جب ایک حصہ جماعت پڑھ رہا ہو لشکر کا تو دوسرا اس کی حفاظت کرے، اور پھر وہ حصہ جس نے حفاظت کی ہے لشکر کا وہ نماز پڑھے تو پہلے لوگ آ کے حفاظت کریں۔ دور نبوی میں یہ معاملہ ذرا نازک تھا، ہر صحابی کی خواہش تھی کہ میں اس جماعت میں شرکت کروں جس کی امامت کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اللہ نے پھر خاص طریقہ سکھایا کہ جب نبی امامت کر رہے ہوں تو کس طریقے پر نماز پڑھی جائے کہ تمام لشکر کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ طریقہ یہ بتایا کہ آپ نیت باندھیں گے، اور آدھے لوگ آپ کے ساتھ جماعت میں شریک ہوں گے، آدھے پہرے پر ہوں گے۔ آپ 1 رکعت پڑھانے کے بعد، دونوں سجدے کرنے کے بعد بیٹھے رہیں گے، آپ کھڑے نہیں ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، باقی لوگ کھڑے ہو کر اور اپنی جو 1 رکعت دوسری وہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد سلام پھیر کے وہ چلے جائیں گے، آپ بیٹھے رہیں گے۔ اس کے بعد بقیہ لوگ آ جائیں گے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، اب آپ کھڑے ہو کر اپنی دوسری رکعت پڑھیں گے، اور وہ بھی آپ کے پیچھے اپنی دوسری رکعت پڑھیں گے، آپ سلام پھیر دیں گے، اور وہ پھر جو ان کی پہلی رکعت رہ گئی یہ کھڑے ہو کر جیسے لیٹ کمر نماز میں کرتا ہے وہ اپنی پہلی رکعت بعد میں پڑھ لیں گے۔ اس طریقے پر پورے کے پورے لشکر کی نماز آپ کی امامت میں ہو جائے گی۔ فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، جب اے نبی آپ ان کے درمیان ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور پھر آپ ان کے لیے نماز قائم کریں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو چاہیے کہ ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ نماز میں کھڑی ہو، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ نماز کے دوران اپنا اسلحہ اپنے ساتھ رکھیں، فَإِذَا سَجَدُوا، پھر جب وہ سجدہ کر لیں، مراد یہ ہے کہ اپنی نماز پوری کر لیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو پھر وہ تمہارے پاس سے ہٹ جائے، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور پھر دوسری جماعت آ جائے، لَمْ يُصَلُّوا، جس نے کہ نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ،
تو پھر اے نبی وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ بھی اپنی ڈھالیں اور اپنا اسلحہ اپنے ساتھ رکھیں۔ کیوں؟ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، چاہتے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، کہ تم اپنے اسلحے سے غافل ہو جاؤ، وَأَمْتِعَتِكُمْ، اپنے مال و اسباب سے غافل ہو جاؤ، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو پھر وہ تمہارے اوپر حملہ کر دیں ایک ہی دفعہ اور تمہارا صفایا کر دیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، ہاں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اِن کَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ، اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو بارش کی وجہ سے، کیچڑ بہت ہے، اسلحہ ساتھ دے کر کھڑے ہونا مشکل ہے، او کنتم مرضیٰ، یا یہ ہے کہ تم بیمار ہو اور بیماری کی وجہ سے اسلحہ ساتھ اٹھائے رکھنا مشکل ہے، ان تضعوا اسلحتکم، کہ تم اپنا اسلحہ سائڈ پر رکھ دو، وخذوا حذرکم، البتہ اپنی ڈھالیں، اپنی پروٹیکشن وہ ساتھ رکھو۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، تو پھر جب تم نماز پوری کر لو، فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، کھڑے ہوئے بھی اور بیٹھے ہوئے بھی اور لیٹے ہوئے بھی، یعنی صرف اللہ کا ذکر نماز کے دوران نہیں ہے، نماز کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے، نماز پوری کر چکو تب بھی اللہ کو یاد کرتے رہو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، اور پھر جب تم امن میں آ جاؤ اور وہ خطرے کی کیفیت ختم ہو جائے، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو پھر نماز قائم کرو، پھر جو پورے نماز کے عام طریقہ ہے اس کے مطابق نماز قائم کرو۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کے بعد بھی 5 وقت کی نمازیں باقاعدگی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور کسی قوم کا تعقب کرنے کے حوالے سے سستی نہ دکھاؤ۔ کیوں؟ ان تکونوا تعلمون، اگر تمہیں کوئی زخم لگا ہے، تم زخمی ہو اور تمہارے لیے اب کسی دشمن کا تعقب کرنا مشکل ہے، فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ، تو جیسے تمہیں الم اور دکھ پہنچا ہے، تکلیف پہنچی ہے، ایسے ان کو بھی تکلیف پہنچی ہے، تمہارے دشمنوں کو بھی زخم لگا ہے۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم تو اللہ تعالیٰ سے ان انعامات کی امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے۔ کافروں کو اللہ کے ہاں کیا ملے گا؟ اگر وہ کوئی بامردی دکھا رہے ہیں، بہادری دکھا رہے ہیں، مال اور جان کی قربانیاں دے رہے ہیں، انہیں کیا ملے گا؟ ان کے لیے تو جہنم ہے، جبکہ تم جو بھی اس راہ میں قربانی دو گے تمہیں تو اللہ کے اجر ملے گا، تو تمہیں تو ان کے مقابلے میں زیادہ پامردی دکھانی چاہیے۔ تو لہٰذا جب بھی اللہ کے رسول حکم دے کہ کسی قوم کا پیچھا کرنا ہے تو اس کے حوالے سے سستی نہ کرو۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، بے شک اے نبی ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اس کتاب کے ذریعے سے اور اس بصیرت اور سمجھ بوجھ کے ذریعے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی ہے۔ وَلَا تَقُل لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور جو خیانت کرنے والے ہیں ان کی طرف سے مت جھگڑیے۔ پس منظر میں واقعہ ہے کہ ایک منافق نے کسی کے ہاں سے آٹا چوری کیا، جس تھیلے میں آٹا تھا اس میں ایک سوراخ تھا۔ پہلے وہ منافق آٹا اپنے گھر پر لے کر گیا، پھر اسے خیال آیا کہ کہیں برآمد نہ ہو جائے، اس نے جا کر یہودی کے ہاں آٹا بطور امانت رکھا دیا۔ اب وہ جو آٹے کے تھیلے میں سوراخ تھا اس سے آٹا گرتا رہا اور پورا ٹریک بن گیا آٹے کا کہ آٹا پہلے کہاں گیا پھر کہاں گیا۔ یہودی کے ہاں سے آٹا برآمد ہوا، یہودی نے کہا کہ یہ تو میرے پاس منافق یہ شخص رکھا کر گیا ہے بطور امانت۔ منافق نے کہا کہ چوری کی ہے یہودی نے، الزام مجھ پہ دے دیا ہے۔ اس انداز سے منافق کے سب گھر والے آ کر روئے کہ اللہ کے رسول بھی ان کی باتوں سے متاثر ہو گئے اور سمجھا کہ واقعی یہودی نے ایک مسلمان کے اوپر ایک جو ہے وہ جھوٹا الزام لگانے کی کوشش کی ہے۔ اس پہ اللہ نے فرمایا کہ یہ منافق خیانت کرنے والے ہیں اور آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے مت جھگڑیے۔ واستغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگیے۔ ان اللہ کان غفور الرحیمہ، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ولا تجادل عن الذین یختانون انفسہم، اے نبی ایسے لوگوں کی طرف سے مت جھگڑیے جو اپنے ساتھ خیانت کر رہے ہیں۔
ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما، بے شک اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا جو بہت زیادہ خیانت کرنے والا گناہ گار ہو۔ یستخفون من الناس، یہ لوگوں سے تو شرماتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے نہیں شرماتے۔ وہو معہم، جبکہ وہ اللہ ہر وقت ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، جبکہ وہ ایسی باتوں کے مشورے کر رہے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ وکان اللہ بما یعملون محیطا، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ہاں انتم ہؤلاء، اے مسلمانوں یہ تم ہی ہو، جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، کہ تم ان کے بارے میں دنیا کی زندگی میں جھگڑ رہے ہو۔ مسلمان بھی یہودی کے خلاف جذباتی انداز سے آگے کہ ہمارے بھائی کے خلاف الزام لگا رہا ہے۔ فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، تو کون ان کے بارے میں اللہ کے سامنے جھگڑا کرے گا قیامت کے دن؟ امن یکون علیہم وکیلا، اور کون قیامت کے دن ان کی طرف سے وکیل بن کر اللہ کے سامنے آئے گا؟ ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ، دیکھو جس کسی نے برائی کا ارتکاب کیا یا اپنی جان پہ ظلم کیا، ثم یستغفر اللہ، پھر اس نے اللہ سے بخشش مانگی، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا رحم کرنے والا پائے گا۔ ومن یکسب اثما، جو کوئی بھی گناہ کماتا ہے، فإنما یکسبہ علی نفسہ، وہ گناہ کماتا ہے اپنے ہی خلاف۔ وکان اللہ علیما حکیما، اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ ومن یکسب خطیئۃ، اور جس نے کوئی خطا کمائی، او اسمن، یا کوئی گناہ کمایا، ثم یرم بہ بریئا، اور پھر اس نے اس کا الزام کسی ایسے شخص کو دے دیا جو بے گناہ ہے، فقد احتمل بہتانا، تو اس بد نصیب نے تو بہت بڑا بہتان اٹھایا، وہ اسم مبینہ، اس نے تو بڑے واضح گناہ کا ارتکاب کیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک وما یضلون الا انفسہم وما یضرونک من شیء وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ النساء کے 70ویں رکوع میں اس واقعے پر تبصرہ آ رہا ہے کہ جس واقعے کا بیان پچھلے رکوع میں تھا کہ ایک منافق نے چوری کی اور اس کے بعد اس نے الزام دیا یہودی پر، اور کئی لوگ مسلمانوں سے بھی منافق کی حمایت میں یہودی کے خلاف جمع ہو گئے، اور ان سب کا گمان یہ تھا کہ یہودی نے ہمارے ایک بھائی کو خام خواہی ایک غلط الزام میں سزا دلوانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی واقعے کے پس منظر میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ولولا فضل اللہ علیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، ان میں سے ایک جماعت تو اس بات پر تل گئی تھی کہ آپ کو راہ عدل سے، راہ حق سے ہٹا دے۔ وما یضلون الا انفسہم، اور وہ نہیں بہکا سکتے مگر اپنے ہی آپ کو۔ وما یضرونک من شیء، اور وہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ،
اور اللہ نے تو آپ پر کتاب بھی نازل کی ہے اور حکمت بھی، دانائی بھی، آپ کو اللہ نے باطنی بصیرت بھی عطا کی ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور اللہ نے آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور جو اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل ہوا ہے وہ تو بہت ہی بڑا ہے، بہت ہی بڑا ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان میں سے اکثر کے جو باہم خفیہ مشورے ہوتے ہیں ان میں کوئی خیر نہیں ہوتی۔ یہ باہم خفیہ طور پر جو مشورے کرتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں اور اسلام اور اس کے مشن کے حوالے سے سازشیں کرتے ہیں، تو ان میں سے اکثر کے جو خفیہ مشورے ہوتے ہیں ان میں کوئی خیر نہیں ہوتی۔ الا من امر بصدقۃ، ہاں سوائے اس کے کہ جو تنہائی میں کسی کو مشورہ دے صدقہ کرنے کا۔ محفل میں مشورہ دے گا وہ اپنی توہین محسوس کرے گا، لہذا تنہائی میں جا کے اس سے کہے کہ اللہ نے تمہیں بہت کچھ دیا ہے، لیکن یہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں نہیں دے رہے، تم کیوں اپنے لیے توشہ آخرت نہیں بناتے اس مال کو، کیوں نہیں صدقہ جاریہ بناتے اس مال کو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ او معروف، یا تنہائی میں کسی کو کسی بھی نیک کام کا مشورہ دے، او اصلاح بین الناس، اور یا تنہائی میں جا کے لوگوں کے درمیان صلح کی کوشش کرے، ایک فریق کے پاس جائے اس کی بات سنیں، دوسرے کے پاس جائے اس کی بات سنیں، ان کی غلط فہمیاں دور کر کے ان کو آپس میں اختلافات ختم کرنے کی ترغیب دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس کسی نے خفیہ مشوروں کے ذریعے سے یہ کام کیے، کسی کو صدقے کی رغبت دی، کسی کو نیک کام کی رغبت دی، لوگوں کے درمیان جھگڑے ختم کرانے کی کوشش کی، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جس نے یہ سارے کام کیے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم عنقریب اس کو شاندار بدلہ دیں گے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو کوئی بھی رسول سے دشمنی کرتا ہے، من بعد ما تبین لہ الہدی، اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو گئی، ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راہ اختیار کرتا ہے، نولہ ما تولی، تو ہم اسے پھر اسی راہ کے حوالے کر دیتے ہیں، ہم اسے مومنوں سے کاٹ دیتے ہیں، ونصلہ جہنم، اور ہم اسے داخل کریں گے جہنم میں، وساءت مصیرا، اور یہ بہت ہی بری جگہ ہے جہنم لوٹنے کے اعتبار سے۔ یہ سورہ نساء کی آیت 115 یہ اجماع امت کے حجت ہونے کے لیے دلیل ہے۔ شریعت کے 4 ماخذ ہیں۔ پہلا ماخذ ہے قرآن مجید، جب بھی کسی مسئلہ، کوئی نیا مسئلہ آ گیا تو اس کے لیے مسئلے کا حل کہاں تلاش کریں گے؟ قرآن مجید میں۔ اگر قرآن مجید سے مسئلے کا حل نہ ملے تو پھر دوسرا ماخذ ہے حدیث رسول، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں سے مسئلے کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ اگر وہاں سے بھی نہ ملے تو پھر تیسرا ماخذ ہے اجماع، یہ دیکھا جائے گا کہ اس قسم کا کوئی مسئلہ ماضی میں مسلمانوں کو پیش آیا کہ نہیں آیا، اور اگر پیش آیا تو اس وقت مسلمانوں کا اس کے بارے میں کس بات پر اتفاق ہوا تھا۔ تو اس بات پہ اتفاق ہوا ہے کیونکہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، تو لہٰذا اگر کسی معاملے پر مسلمانوں کا ایک اتفاق ہو گیا ہے وہ اجماع ہے، لہٰذا اس کو دلیل بنایا جائے گا۔ اور اگر کوئی اجماع امت بھی نہ ملے تو پھر جو چوتھا ماخذ ہے وہ ہے قیاس یا اجتہاد، کہ پھر قیاس کیا جائے گا یا اجتہاد کیا جائے گا۔ نئے نئے مسئلے آتے رہتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر بھینس، اس کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، لیکن عرب میں چونکہ بھینس ہوتی نہیں، لیکن جب مسلمان علاقوں میں پہنچے کہ جہاں پر بھینس بھی پائی جاتی ہے تو اب بھینس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے، تو بڑی فطری سی بات ہے، قیاس کیا گیا کہ بھینس بالکل گائے کی طرح کی صفات رکھتی ہے، تو جو حکم گائے کا ہوگا وہ بھینس کا ہوگا۔ بھینس کا حکم قیاس کے طور پر گائے کے حساب سے طے کر لیا گیا، تو پھر قیاس ہوگا یا اجتہاد ہوگا۔ تو یہ جو ایک ماخذ ہے اجماع، اس اجماع کے حوالے سے قرآن مجید میں دلیل کیا ہے؟ وہ یہ آیت دلیل ہے۔ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول سے دشمنی کرے، مراد کیا ہے کہ رسول کی امت، ہم سب کون ہیں؟ ہم قوم رسول ہاشمی ہیں،
صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم آپس میں ایک کس بنیاد پر ہیں کہ ہم سب اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ تو یہودی بھی کہتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ وہ کلمہ ہے جو ہمیں جوڑتا ہے، جو ہمیں مسلمان بناتا ہے، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو ہم سب کے سب جمع ہیں۔ ہماری اجتماعیت کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور ان سے محبت۔ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول سے دشمنی کرے، کہ جو یہ رسول کی بنیاد پر یہ امت بنی ہے، اس امت میں انتشار پیدا کرے، اس امت میں تفرقہ پیدا کرے۔ من بعد ما تبین لہ الہدی، اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی ہے۔ وَیَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ، اور مومنوں کے راستے سے ہٹ کر کوئی اور رستہ اختیار کرے۔ مومن ایک راستے پر ان کا اجماع ہو گیا، متفق ہو گئے، اور وہ 1.5 انچ کی اپنی الگ مسجد بنائے، کوئی نئی رائے قائم کر لے، اجماع امت سے ہٹ جائے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو پھر ہم اسے اسی رستے کے حوالے کر دیں گے، ہم اس کو امت سے کاٹ دیں گے۔ وَنُصْلِهِ جہنم، اور ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے، اس لیے کہ اس نے اللہ کے رسول کی اختیار کردہ امت میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اس کی ایک بڑی واضح مثال خارجی ہیں۔ خارجی صحابہ اکرام کے زمانے میں وجود آ گئے تھے، خارجیوں میں ایک بھی صحابی نہیں تھے، لیکن خارجیوں نے نئے نئے تصورات اختیار کر لیے کہ جو بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے وہ کافر ہے، حالانکہ امت کا اجماع ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہے۔ گناہ کبیرہ کا مرتکب فاسق ہوگا جب تک وہ مانتا ہے کہ یہ گناہ ہے اور گناہ کر رہا ہے، تو وہ دار اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا لیکن کہتا ہے کہ پڑھنی چاہیے، میری غلطی ہے، تو آپ اسے کافر نہیں کہیں گے، بلکہ یہ ہے کہ فاسق ہے۔ لیکن ایک شخص کہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ کافر ہو گیا، تو یہ اس کی اپنی ایک رائے ہے، اجماع سے ہٹا اور لہٰذا پھر وہ امت سے کٹ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ خارجیوں کو اللہ نے امت سے کاٹ دیا۔ آج کوئی بھی خارجیوں کا نام لیوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ، حالانکہ خارجی قرآن پڑھنے والے تھے، بڑے متقی تھے، بڑے پرہیزگار تھے، لیکن انہوں نے ایک بالکل الگ راہ جو ہے وہ اختیار کر لی۔ اس الگ راہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو امت سے کاٹ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں امت کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ آیت ہے دلیل اجماع امت پر۔ فرمایا وَیَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ، جو مومنوں نے جس راستے کو آپس میں متفقہ طور پر طے کر لیا اور وہ اس راستے کے سوا کسی اور راہ کی پیروی کر رہا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اسے اسی راستے کے حوالے کر دیں گے، ہم اسے پھر کاٹ ہی دیں گے اس کو۔ وَنُصْلِهِ جہنم، اور ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِیرًا، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کے اعتبار سے۔ دوسری مرتبہ یہ آیت آ رہی ہے اس سورہ مبارکہ میں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، یعنی اللہ نے صاف کہہ دیا کہ میں شرک کو تو معاف نہیں کروں گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہوگا جس کو اللہ چاہے گا، یہ نہیں کہ کھلی چھٹی ہے ہم باقی سارے گناہ کرتے رہیں، جس گناہ کو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کی ہر صورت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوبارہ دعوت دوں گا کہ اس موضوع کو اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شرک کی بڑی نئی نئی شکلیں ہیں جو ہر زمانے میں آ جاتی ہیں۔ روپے پیسے سے محبت کرنا بھی شرک بن جاتا ہے، وطن سے ایسی محبت کرنا کہ اس کی وجہ سے انسان شریعت کے احکامات کو بھول جائے، یہ وطن بھی ایک بت بن جاتا ہے۔ بقول اقبال کے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا وہ مذہب کا کفن ہے۔ سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگا کر اور ہم نے اپنی اس پاک سرزمین کو افغانستان کے مسلمانوں کے قتل عام کے لیے کھول دیا، ساری سہولیات ہم نے کافروں کو دے دی، اس لیے کہ پاکستان کو بچانا ہے، پاکستان کا تحفظ مقدم ہے۔ وہ پاکستان کتنا بچا وہ ہمارے علم میں ہے، وہ پاکستان جو 9/11 سے پہلے تھا اور جو پاکستان اس وقت ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ پہلے وہ والا پاکستان بہتر تھا آج کے پاکستان سے، جتنا انتشار آج ہے، جتنا آج ہماری مغربی سرحد سے بھی ہمیں خطرات ہیں اور مشرقی سرحد پہ ویسے دشمن بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہے کہ اپنے وطن کی جے کے لیے اللہ کے احکامات کی پرواہ نہ کرنا، یہ بھی اصل میں پھر کیا ہے کہ وہ وطن بت بن جاتا ہے۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا وہ مذہب کا کفن ہے۔ یہ ساری تفصیلات آپ کو انشاءاللہ ملیں گی ڈاکٹر صاحب کی ان تقاریر میں، حقیقت و اقسام شرک۔ فرمایا وَمَن یشرک باللہ، جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا،
فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ تو بھٹک گیا بہت دور کا بھٹکنا۔ ان یدعون من دونہ الا اناسا، یہ جو مکے والے شرک کر رہے ہیں یہ نہیں پکار رہے اللہ کے سوا کسی اور کو مگر یہ کہ کچھ مونس نام، انہوں نے کچھ مونس نام گھڑ لیے۔ عزا، عزیز کی مونس عزا ایک دیوی کا نام رکھ دیا، الہ کی مونس لات، لات ایک دیوی کا نام رکھ دیا، منات یہ نام بھی مونس ہے۔ تو اکثر و بیشتر مشرکانہ نظام میں دیوتا بھی ہوتے ہیں، دیویاں بھی ہوتی ہیں، تو مکے والوں کی زیادہ تر مورتیاں وہ دیویاں تھیں، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے دیا، مونس قرار دے دیا اور انہی کی پھر مورتیاں بنا لی۔ تو فرمایا یہ نہیں پکارتے اللہ کے سوا مگر کچھ زنانہ ناموں کو، وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور یہ نہیں پکار رہے مگر یہ کہ سرکش شیطان کو، لعنہ اللہ، اس شیطان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کی، وقالا، اور اس شیطان بدبخت نے اپنے مکروہ عزائم کا اظہار اس طرح سے کیا، اس نے کہا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اے اللہ میں ضرور تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، ایک بندوں میں سے طے شدہ حصے کو اپنے رستے پر چلا کر جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ یہ شیطان نے اللہ کے سامنے اپنے عزم کا اظہار کیا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں انہیں گمراہ کروں گا، انہیں گمراہ کن تصورات دوں گا جو کہ شریعت سے متصادم ہوں گے، چاہے وہ تعصبات والے ہوں، چاہے وہ فرقہ واریت والے ہوں، چاہے وہ کمیونزم ہو، چاہے وہ مادر پدر آزاد جمہوریت ہو، چاہے وہ ڈاروینزم ہو، چاہے وہ مارکسزم ہو، جتنے بھی یہ تصورات ہیں گمراہ کن جو شریعت سے ہٹ کر ہیں، یہ سارے کے سارے تصورات گمراہ کن شیطان کے دیے ہوئے ہیں۔ فرمایا میں انہیں گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ان کو اچھی اچھی امیدیں دلاؤں گا۔ وہ اللہ بڑا غفور ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، اور انسان اللہ کی رحمت کے سہارے گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے گا۔ ایسے ایسے واقعات گھڑ لیے گئے ہیں کہ ایک شخص ساری زندگی گناہ کرتا رہا، بس اس نے یہ کیا کہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ کچھ مقدس اوراق نیچے پڑے ہیں، اس نے اٹھائے، چومے، اوپر رکھ دیے، اس کی وجہ سے اس کی بخشش ہو گئی۔ یہ واقعات سنا کر ہم کیا پیغام دے رہے ہیں؟ تم نے بھی جو مرضی کرنا ہے کرتے رہو، بس کبھی کبھار کو نیکی کا کام کر لینا اور اس نیکی کے کام سے تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ لوٹ مار کرتے رہو، جو دوسروں کے حقوق غصب کرتے ہیں کرتے رہو، لیکن بس کچھ جو ہے وہ نمائشی قسم کے نیکی کے کام کر لینا، تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ فرمایا وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، شیطان نے کہا کہ میں انہیں اچھی اچھی امیدیں دلاؤں گا، تاکہ ایسی لوری دوں گا کہ یہ نافرمانیوں میں لگے رہیں اور ساتھ امید رکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا، فلاں بزرگ ہیں ان کی سفارش سے ہماری بخشش ہو جائے گی، ہم نیک لوگوں کی اولاد ہیں لہذا ان کی وجہ سے ہماری بخشش ہو جائے گی۔ اس قسم کے تصورات میں ان کو دوں گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور وہ جانوروں کے کان چیریں گے۔ یہ مشرکین مکہ جانوروں کو بتوں کے نام پر منسوب کر کے ان کے کان چیر دیتے تھے۔ اب جیسے کسی جانور کو دیکھا اس کا کان چرا ہوا ہے، لوگ کہتے تھے بڑا مقدس جانور ہے یہ تو فلاں بت کے نام پر وقف ہے یہ، لہٰذا اب اس جانور کی خاص خدمت ہو رہی ہے۔ وہ جانور جہاں سے مرضی کھا لے، جس کا مرضی وہ کھیتی چڑھ کر جائے، جس کے مرضی پانی کو پی لے، اسے کچھ نہیں کہنا، اس لیے کہ یہ مقدس جانور ہے، بتوں کے نام پر چھوڑا ہوا ہے، اس کے کان چرے ہوئے ہیں۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو بھی جینیٹک موڈیفیکیشن کی کوشش کی جاتی ہے یہ سب کے سب اسی ذیل میں آتی ہے۔ اور پھر یہ جو کلوننگ ہے اس کے حوالے سے بہت بڑی یہ ایک جسارت ہے۔ ظاہری بات ہے کہ ایک شخص اگر اس طرح سے پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اب نہیں پتہ کہ اس کا باپ کون ہے، اس کی ماں کون ہے، وراثت کے احکامات سارے کے سارے ایک طرف رہ گئے، پردے کے احکامات سارے کے سارے ڈسٹرب ہو گئے، تو عیسائیت نے بھی کلوننگ کی مخالفت کی اسی وجہ سے کہ یہ جو شریعت کے احکامات ہیں ان کو پامال کرنے کی کوشش۔ اسی طریقے پر مرد عورتوں کی سی شکل و شباہت اختیار کریں، عورتوں کا سا لباس پہنیں، عورتوں کے سے بال بنانا شروع کر دیں، عورتیں مردوں کی سی شباہت اختیار کریں، تو ایسے مردوں پر حدیث میں لعنت کی گئی جو عورتیں بننے کی کوشش کریں، ایسی عورتوں پر لعنت کی گئی جو مردوں کی سی صورت اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ اور علماء اکرام نے اس میں داڑھی کو بھی لیا ہے کہ مرد اور عورت میں جو ایک فرق ہے وہ یہ سنت کا بھی ہے، چہرے پر سنت ہے، داڑھی ہے، یہ مردانہ شان ہے، لیکن آدمی مغرب کی تقلید میں آج ہم بھی اپنے چہروں کو سنت رسول سے جو ہے وہ محروم کر دیتے ہیں۔
روزانہ ہمارے چہرے پر سنت رسول کی بہار آتی ہے، اپنا پیسہ، اپنی توانائی اور اپنا وقت لگا کر ہم اپنے چہرے کو سنت سے جو مشابہت پیدا ہوتی ہے اس سے ہم دور کر لیتے ہیں۔ فرمایا فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، جو اللہ کی تخلیق ہے اس کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جس نے بھی اللہ کو چھوڑ کے شیطان کو دوست بنا لیا، شیطان کی پیروی کی، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، تو وہ تو چلا گیا بڑے کھلے خسارے میں۔ یعدہم ویمنیہم، شیطان ان سے وعدے کرتا ہے، انہیں اچھی امیدیں دلاتا ہے کہ اللہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، اس کی رحمت تو ماں سے بھی 70 درجے زیادہ ہے۔ یہ خام خواہی جو ہے وہ تمہیں لوگ ڈراتے ہیں کہ جنت ہے اور جہنم ہے اور جہنم کی آگ ہے۔ کبھی ماں پسند کرے گی کہ اس کا بچہ آگ میں جلے؟ تو اللہ کیسے پسند کر سکتا ہے آگ میں کہ اپنی کسی مخلوق کو ڈال دے؟ یہ ایسی ذرا ڈراوے کے لیے باتیں، ورنہ جہنم میں کوئی نہیں جلے گا۔ اس یا سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ کتنے پیارے اشعار ہیں، گمراہ کن اشعار ہیں۔ ہم نے تو رشوتیں لے لے کر، سود کھا کھا کر، دوسروں کے مال ہڑپ کر کر کے، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ گمراہ کن قسم کے شعر ہیں۔ فرمایا یعدہم، وہ انہیں ان سے وعدے کرے گا، ویمنیہم، اور انہیں اچھی امیدیں دلائے گا، فلاں کی بخشش، فلاں کی سفارش ہو جائے گی، اس کے ذریعے سے بخش دیے جاؤ گے۔ سارا سال حرام خوریاں کرو، ملاوٹیں کرو، اور پھر عرس کا جب دن 3 آئیں تو ان میں بغیر ملاوٹ کے دودھ فری سپلائی کر دینا۔ سارے سال کی جتنی تمہاری گڑبڑ ہے وہ سب یہ بزرگ جو ہے وہ اللہ کیا پاک صاف کرا دیں گے۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے عرس میں۔ وہی دودھ والے سارا سال ملاوٹ والا دودھ بیچتے ہیں، عرس میں وہ خالص دودھ فری 3 دن تک لوگوں کو پلا رہے ہوتے ہیں۔ کس امید پر؟ کہ ان کی وجہ سے ہمارے سارے سال بھر کی جو گڑبڑ ہے وہ ساری کی ساری صاف ہو جائے گی۔ فرمایا وہ ان سے وعدے کرے گا، انہیں اچھی امیدیں دلائے گا۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان ان سے وعدے نہیں کرتا مگر دھوکے دینے والے۔ اولئک مأواہم جہنم، جو بھی شیطان کی پیروی کرنے والے ہیں، شریعت سے دور ہیں، ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہ جہنم سے کوئی بھی بھاگنے کی جگہ نہیں پائیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ہم عنقریب ان کو داخل کریں گے ایسے باغات میں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ ان باغات میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، اے مسلمانوں نہ تمہاری خواہشات سے کچھ ہوگا اور نہ اہل کتاب کی خواہشات سے کچھ ہوگا۔ اہل کتاب کی خواہشات تو ہمارے سامنے سورہ بقرہ میں آ چکی ہیں کہ لن يدخل الجنۃ الا من کان ھودا او نصارا، جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو یہودی ہو یا عیسائی ہو۔ تلک امانیہم، فرمایا کہ یہ ان کی امانی، ان کی خواہشات ہیں، یہ ان کی وشفل تھنکنگز ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم، اے نبی ان سے کہیے اپنی دلیل لاؤ، اللہ نے کہاں لکھا ہے کہ جنت میں صرف یہودی یا عیسائی داخل ہوں گے؟ اسی طرح سے آج ہمارے ذہن میں بھی ہے کہ جہنم میں تو جائیں گے یہ کافر، یہ ہندو، یہ یہودی یا عیسائی، اور ہم تو مسلمان ہیں، بخشے بخشائے ہیں، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں، کچھ بھی ہیں، مولا تیرے محبوب کی امت میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تصورات یہ عدل کے خلاف ہیں، یہ عدل کے خلاف ہیں کہ میں لوٹ مار کرتا رہوں لیکن اس لیے بخشا جاؤں کہ میں اللہ کے رسول کی امت میں ہوں۔ یہ تصورات عدل کے خلاف ہیں۔ فرمایا کہ نہ تمہاری خواہشات سے کچھ ہوگا نہ اہل کتاب کی خواہشات سے کچھ ہوگا۔ اللہ تو کردار دیکھے گا، کردار کیا ہے۔ فرمایا من یعمل سوءا یجز بہ، جس کسی نے برائی کا ارتکاب کیا اس کا بدلہ پائے گا۔ صحابہ اکرام یہ آیت پڑھ کے کانپ گئے، ہم میں سے ہر ایک سے برائی ہو جاتی ہے، اللہ کہہ رہے سزا ملے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں بیماریوں کے ذریعے سے سزا دے دیتا ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ پھر ان کو پاک صاف کر کے اٹھائے گا۔ لیکن فرمایا جو برائی کرے گا اس کی سزا پائے گا۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ اللہ کے سوا نہ کو دوست پائے گا نہ ہی کو مددگار پائے گا۔
وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ، اور جو بھی اچھا عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بشرطے کہ مومن ہو، مسلمان بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی نیکی میں خلوص ہو، اخلاص ہو، اس کی نیکی اللہ کے لیے ہو، اس کی نیکی آخرت کے اجر و ثواب کے لیے ہو، فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان کے ساتھ تل کے برابر بھی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اور اس سے زیادہ اچھا دین کس کا ہوگا کہ جس نے اپنے چہرے کو جھکا دیا اللہ کے لیے، اللہ کے احکامات کے سامنے سر جھکا دیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکوکار بھی ہے، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور اس نے پیروی کی ابراہیم علیہ السلام کے راستے کی جو بالکل یکسو تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا ہے؟ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب بھی ان سے ان کے رب نے کہا کہ میرا کہنا مانو، انہوں نے کہا کہ میں نے کہنا مانا تمام جہانوں کے رب کا، اس سے بہتر دین کس کا ہوگا جس نے اپنا چہرہ اللہ کے احکامات کے سامنے جھکا دیا، وہ نیکوکار ہے، اس نے پیروی کی ابراہیم علیہ السلام کے راستے کی، حنیفہ جو بالکل یکسو تھے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ نے دوست بنا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 3 اعزاز دیے۔ نمبر 1، تمام لوگوں کے وہ امام ہیں، امام الناس ہیں۔ انی جاعلک للناس اماما، سورہ بقرہ میں فرمایا، آیت 124 میں۔ پھر تمام انبیاء کے والد ہیں، یعنی ان کے بعد جتنے بھی نبی آئے ان کے بعد ان کے والد ہیں، تمام نبی انہی کی اولاد میں آئے، ان کے بعد کوئی نبی بھی ان کے اولاد کے علاوہ نہیں آیا۔ انبیاء کے ساتھ یہ رشتہ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا کیا رشتہ کہ اللہ نے ان کو اپنا گہرا دوست بنا لیا۔ خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو، فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ نے دوست بنا لیا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر چیز اللہ کے قابو میں ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْبِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم خواتین اور معزز حضرات، اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے 19ویں رکوع میں خواتین سے متعلق کچھ ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، حکم پوچھتے ہیں عورتوں کے بارے میں۔ یہ جو اللہ نے فرمایا سورہ نساء کے بالکل شروع میں کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم عورتوں کے درمیان عدل نہیں کر سکو گے، تم یتیموں کے ساتھ عدل نہیں کر سکو گے، تو کیوں اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالتے ہو؟ لہٰذا نہ یتیم لڑکیوں سے شادی کرو، نہ ہی یتیم بچوں کی ماں بیواؤں سے شادی کرو، اور عورتیں ہیں ان سے شادی کر لو، 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، بشرطے کہ ان کے درمیان عدل کر سکو۔ اب اس حوالے سے کچھ سوالات ذہنوں میں پیدا ہوئے، پوچھے گئے
ان سوالات کے جوابات یہاں پر آ رہے ہیں۔ فرمایا قل اللہ یفتیکم فیہن، اے نبی ان سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان عورتوں کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، یعنی اللہ تمہیں ان عورتوں کے بارے میں اپنے فیصلے سے آگاہ کرتا ہے۔ وما یتلیٰ علیکم فی الکتاب، اور وہ جو تم پر تلاوت کیا گیا تھا کتاب میں، یعنی سورۃ النساء کے شروع میں آیت نمبر 3 میں، فی یتامی النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، وہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں تھا کہ تم ان کو ان کے طے شدہ مہر نہیں دیتے، وترغبون ان تنکحوہن، اور چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو۔ مہر اس لیے نہیں دیتے کہ تمہیں پتہ ہے کہ ان کے پیچھے کوئی پوچھنے والا ہے نہیں، یہ تو یتیم ہیں، تو لہٰذا ان سے نکاح کر لو اور پھر مہر ان کا ہڑپ کر لو۔ تو کیوں اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالتے ہو؟ مت ایسی لڑکیوں سے نکاح کرو، اور عورتیں ان سے نکاح کرو۔ والمستضعفین من الولدان، اور وہ حکم نازل کیا گیا تھا جو بچوں میں سے بیچارے بے کس ہیں، نادار ہیں، ان کے بارے میں کہ تم ان یتیموں کے مال پر قبضہ کرنے کے لیے ان کی ماؤں سے شادی کر لیتے ہو تاکہ یتیموں کے مال کے اوپر تمہاری نگاہ ہوتی ہے۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم یتیموں کے معاملے میں عدل پر قائم رہو۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور تم جو بھی کوئی بھلائی کا کام کرتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اور اگر کوئی یہ خاتون اندیشہ محسوس کرے اپنے شوہر سے کہ وہ اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، یا یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا، بیوی پریشان ہے کہ شوہر زیادتی کرتا ہے یا شوہر کی اب میری طرف زیادہ توجہ نہیں ہے، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یصلح بینہما صلحا، کہ وہ آپس میں کچھ صلح کر لیں، یعنی خاتون اس شوہر کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کوئی قربانی دے دے، کچھ مہر میں سے معاف کر دے، کوئی تحفہ دے دے، تاکہ کسی طرح سے شوہر کی توجہ کو حاصل کر لے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے خاتون کی پوری کوشش ہو کہ گھر بسا رہے اور وہ علیحدہ نہ ہو، تو لہذا فرمایا کہ ان کے درمیان ان پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ آپس میں کوئی صلح کر لیں، بس صلح خیر، اور صلح ہی بہتر ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحُ، اور جیوں کے سامنے تو ہمیشہ لالچ رہتی ہے، تو مرد ہے کوئی لالچ ہوگی تو عورت کہے ٹھیک ہے جی میں کچھ مہر کا حصہ معاف کرتی ہوں، یا یہ تحفہ میں آپ کو دیتی ہوں، تو اس سے ممکن ہے وہ شوہر کا دل جیت لے۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اور مردوں کو ہدایت دی گئی کہ اگر تم نیکی کرو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ مراد یہ ہے کہ کیوں تم اپنی بیویوں پر توجہ نہیں دے رہے، کیوں زیادتی کر رہے ہو، تمہیں تو ان کے ساتھ احسان کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد کہ مردوں میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والے ہیں۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اب ایک جو فطری طور پر ایک کمزوری انسان کی ہے اللہ نے اس کا اعتراف کیا۔ کسی آدمی کی ایک سے زائد بیویاں ہیں لیکن ایک بیوی زیادہ خدمت کرتی ہے، یا ایک بیوی جو ہے وہ کوئی زیادہ کم عمر ہے، حسین ہے، کسی بھی وجہ سے زیادہ سلیقہ شعر ہے، اس کی طرف توجہ زیادہ ہے، اب کیا کریں؟ اللہ تو کہہ رہے عدل کرو، لیکن دل کسی کی طرف زیادہ مائل ہے، تو فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور تمہارے لیے ہرگز ممکن نہیں ہے کہ تم عورتوں کے درمیان عدل کر سکو، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، خواہ تم کتنی ہی خواہش رکھو، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، تو تم بالکل کسی ایک کی طرف ہی مائل نہ ہو جاؤ، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ تم دوسری کو بالکل معلق چھوڑ دو، کہ بیچاری نہ شوہر والی ہے نہ بغیر شوہر کی ہے، بغیر شوہر کی اس لیے نہیں کہ شادی تو ہے اس کی، لیکن شوہر والی اس لیے نہیں ہے کہ شوہر صاحب توجہ نہیں دے رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بلا شبہ تمہارا دل کسی ایک کی طرف ضرور مائل ہو، اس میں کوئی حرج نہیں، دل پر تمہارا اختیار نہیں ہے، لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو چیزیں ناپ تول میں آتی ہیں وہ سب کو یکساں طور پر دی جائیں، ایک جیسی رہائش، ایک جیسی خوراک، ایک جیسا لباس، اور ایک جیسا وقت کی تقسیم، یہ بالکل ایک جیسا ہو۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت کی وجہ سے ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت ہی نہیں ہے، تو یہ جو ہے وہ سراسر گمراہی ہے۔ اللہ کے رسول کے کئی نکاح تھے، صحابہ اکرام کے کئی نکاح تھے، تو یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ نے زیادہ تعدد ازواج کو اللہ نے پابندی لگا دی،
فرمایا کہ اتنا ایک کی طرف مائل نہ ہو جاؤ کہ دوسری بالکل ہی معلق ہو جائے۔ گویا یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ اجازت ہے ایک سے زیادہ نکاحوں کی، لیکن کچھ نہ کچھ ایسا ہو کہ عدل ہو، ایسا نہ ہو کہ ایک کو بالکل ہی اگنور کر کے معلق کر دیا جائے۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اپنے رویے کی اصلاح کرتے رہو اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب اگر فرض کیجئے کہ باوجود کوشش کے آپس میں اتفاق نہیں ہو رہا، تو پھر شریعت نے اجازت دی ہے کہ علیحدگی ہو سکتی ہے، بلکہ ایک حدیث میں تو الفاظ آتے ہیں کہ 3 آدمیوں کی فریاد اللہ نہیں سنتا۔ ایک آدمی کی بیوی بہت زیادہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے اور کسی طریقے پر بھی اصلاح پر آمادہ نہیں ہے، وہ ادھر ادھر شکایتیں کر رہا ہے، اسے طلاق نہیں دیتا، تو اس کی فریاد اللہ نہیں سنتا۔ جب نہیں تمہاری بات مان رہی، تم نے سارے طریقے اختیار کر لیے، تو کیوں ٹینشن لیتے ہو؟ کیوں تمہارا ذہن اسی میں الجھا ہوا ہے؟ جب ذہن اس میں الجھا ہوگا تو آدمی کو نیکی کر نہیں سکے گا، نماز کے دوران بھی ذہن اسی طرف جائے گا، تو بہتر ہے کہ علیحدگی اختیار کر لو۔ تو ایسا شخص کہ جس کی بیوی اس کے ساتھ زیادتی کر رہی ہو اور پھر بھی طلاق نہ دے، اللہ اس کی فریاد نہیں سنتا۔ اسی طریقے پر وہ شخص جو کسی کے ساتھ کوئی ادھار کا معاملہ کرے اور اس کو لکھے نہ اور اعتماد کر لے کہ جی کوئی بات نہیں ہے، دوستی میں کیا لکھنا، اب بعد میں اختلاف ہو جائے تو لاکھ فریادیں کرتے رہے، اللہ اس کی فریاد نہیں سنے گا۔ اور تیسرا وہ جو کسی ناسمجھ بچے کو، یتیم کو، اس کا مال اس کے ہاتھ میں دے دے، اب وہ بچہ بال کو برباد کر رہا ہے، ضائع کر رہا ہے، اب یہ کڑ رہا ہے، تو اس کی فریاد بھی اللہ نہیں سنتا۔ تو اگر فرض کریں کہ آپس میں موافقت نہیں ہو رہی میاں اور بیوی کی، تو اس سے خام خواہی کے ٹینشن اور جھگڑے اور معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے، تو پھر ایک اجازت ہے کہ علیحدگی اختیار کر لی جائے۔ فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر وہ دونوں کے دونوں جدا ہو جائیں، یغنِ اللہ کل من سعتہ، تو اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کو اپنی وسعت سے غنی کر دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی وسعت والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اور ہم نے وصیت کی تھی ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، وَإِيَّاكُمْ، اور ہم تمہیں بھی وصیت کر رہے ہیں، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ یہ گھر کا نظام، میاں بیوی کا تعلق تبھی صحیح چلتا ہے جب کہ دونوں کے دلوں میں خدا خوفی ہو، تو پھر یہ نظام صحیح چلتا ہے، اور ورنہ خدا خوفی نہ ہو، کوئی ایک فریق زیادتی کرے گا، فساد پیدا ہوگا، انتشار پیدا ہوگا۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم نے تقوی اختیار نہیں کیا یعنی کفر کیا، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو بے شک اللہ کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے، اسے کسی کے تقوی کی ضرورت نہیں، جو کچھ تمہیں بتایا جا رہا ہے تمہارے ہی بھلے کے لیے ہے۔ حمیدہ، اور اللہ کی تعریف کائنات میں آپ سے آپ ہو رہی ہے، یہ سورج اور چاند اور آسمان اور بادل اور یہ بڑے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر اور یہ طرح طرح کے درخت اور پھل اور پھول، یہ سب اللہ کی تعریف خود بخود ہی کر رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے بطور کارساز۔ إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ، اگر اللہ چاہے تو اے لوگو تم سب کے سب کو مٹا دے۔ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور تمہاری جگہ اللہ تعالیٰ دوسروں کو لے آئے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا، تم میں سے جو کوئی بھی دنیا ہی کے بدلے کا طلبگار ہے، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، تو اللہ کے پاس تو دنیا کا بدلہ بھی ہے اور اللہ کے پاس آخرت کا بدلہ بھی ہے۔ تم کیوں صرف اللہ سے دنیا مانگتے ہو؟ تم تو یوں دعا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تم اللہ سے دنیا میں بھی بھلائی مانگو، آخرت کی بھی بھلائی مانگو۔ تو جو شخص صرف دنیا کا طلبگار ہے وہ جان لے کہ اللہ کے پاس دنیا کا بدلہ بھی ہے، آخرت کا بدلہ بھی ہے۔ تو ہی نادہ چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا۔ تم کیوں صرف قناعت کرتے ہو دنیا پر؟ اللہ سے دنیا بھی مانگو، آخرت بھی مانگو۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین بالقسط، ہو جاؤ
علمبردار کھڑے ہو جاؤ عدل کے علمبردار بن کر، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہ بنتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ العادل ہے، اللہ المقسط ہے، اللہ العدل ہے، اللہ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ 3 مرتبہ الفاظ آتے ہیں قرآن میں، ان اللہ یحب المقسطین۔ اللہ نے اپنے رسولوں کو کیوں بھیجا؟ سورہ حدید آیت 25، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں۔ تو اسلام کا دنیا میں مقصد کیا ہے؟ قیام عدل۔ اسلام کا کیچ ورڈ کیا ہے؟ عدل قائم کرنا۔ اگر تم نے اپنے آپ کو محدود کر لیا بس نماز روزے کی حد تک، تو تم نے اسلام کی تعلیمات کی روح کو بالکل تم نے فراموش کر دیا۔ فرمایا کہ معاشرے سے ظلم کو، جبر کو، زیادتی کو ختم کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رہبانیت پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اللہ کے نیک بندے نکلے میدان میں، ظالموں سے، سرکشوں سے پنجہ آزمائی کریں اور ظلم کا سر توڑیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم۔ کہا جی ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا اس کا ہاتھ روکو ظلم سے، جتنا ظلم کرے گا اتنا اپنے نام اعمال کو سیاہ کرے گا، اس کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روک دو۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کھڑے ہو جاؤ عدل کے علمبردار بن کر، شہداء للہ، اللہ کے گواہ بنتے ہوئے۔ وہ اللہ جس کو عدل پسند ہے اس کی گواہی کا تقاضا ہے کہ تم دنیا میں عدل قائم کرنے کی کوشش کرو۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، خواہ یہ عدل تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ جاتا ہو، او الوالدین، یا تمہارے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ جاتا ہو، والاقربین، یا جو تمہارے زیادہ قرابت دار ہیں ان کے خلاف کیوں نہ جاتا ہو۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولیٰ بہما، کوئی غنی ہو یا فقیر ہو اللہ تعالیٰ ان کا زیادہ خیر خواہ ہے۔ تم خیر خواہ بننے کی کوشش مت کرو، تم تو وہ بات کرو جو کہ عدل کے مطابق ہے، چاہے عدل فقیر کے حق میں جائے چاہے اس کے خلاف جائے، چاہے عدل امیر کے حق میں جائے چاہے اس کے خلاف جائے۔ تم نے ہر حال میں عدل کے اوپر قائم رہنا ہے، عدل کو قائم کرنا ہے۔ فلا تتبعوا الہویٰ ان تعدلوا، اور دیکھو خواہشات کی پیروی مت کرو کہ تم عدل نہ کرو۔ 2 ہی پیرویاں دنیا میں ہوتی ہیں، تیسری کوئی پیروی نہیں ہے، یا تو ہوگی پیروی شریعت کی یا خواہشات نفس کی، تیسری کوئی پیروی دنیا میں نہیں ہوتی۔ یا تو ہم کریں گے اللہ کے احکامات کی پیروی یا اپنی خواہشات نفس کی۔ اللہ کے احکامات کی پیروی کریں گے تو عدل ہوگا، اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے تو وہیں ظلم ہوگا۔ تو فرمایا مت خواہشات کی پیروی کرو ان تعدلوا، کہ تم عدل نہ کر سکو۔ وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم نے زبان کے ذریعے سے، زبان کو موڑ کر تم نے عدل سے ہٹنے کی کوشش کی، اور تورزو، یا اپنے عمل کے ذریعے سے تم نے عدل سے اعراض کیا، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، اللہ کو پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر۔ بظاہر بڑی عجیب بات ہے، ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم، لیکن ایک نقطہ سامنے ہو تو بات واضح ہو جائے گی۔ ایمان کے 2 حصے ہیں، اقرار باللسان، ایک زبان سے اقرار کرنا، اور دوسرا تصدیق بالقلب، دل سے تصدیق کرنا۔ تو اے مسلمانوں، تمہیں زبان سے تو اقرار ہے لیکن تمہارے دل میں یقین ہے کہ نہیں، اس کا ذرا جائزہ لو۔ اگر دل میں یقین ہوگا تو پھر آدمی کے تمام معاملات شریعت کے مطابق ہوں گے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہے جب تک اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔ اپنا جائزہ لیں، اگر میں خواہشات کی پیروی کر رہا ہوں تو میں دل سے مومن نہیں ہوں، لیکن زبان سے مومن ہوں، زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ اور اگر باقی میرے سارے معاملات شریعت کے مطابق ہیں، ان میں عدل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے دل میں بھی ایمان ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کو بخشے گا کہ جو زبان سے بھی اقرار کریں اور جن کے دل میں بھی یقین ہو۔ اگر زبان سے اقرار نہیں کر رہے تو وہ کافر ہیں، اس لیے کہ دنیا میں تو اسی کو مسلمان سمجھا جائے گا جو زبان سے بھی اقرار کرے، اور اگر زبان کا اقرار ہے دل میں یقین نہیں ہے، یہ منافقت ہے۔ سورہ مائدہ آیت 41، الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، منافق وہ ہیں زبان سے کہتے ہم ایمان لائے، ان کے دل ایمان نہیں رکھتے۔
ان کے عمل میں نظر نہیں آتا ان کا ایمان۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنو باللہ ورسولہ، دل سے ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر۔ یہ دل والا ایمان کیسے حاصل ہوگا؟ اچھی محفلوں میں شرکت سے، قرآن مجید پر غور و فکر کر کے، آیات آفاقی پہ غور و فکر کر کے، آیات انفسی پر غور و فکر کر کے، اللہ کی نشانیوں پر غور کر کے وہ ایمان حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرمائے۔ مسنون دعا ہے، اللہم نور قلوبنا بالایمان، اے اللہ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما۔ دل میں ایمان ہوگا تو پھر آدمی عدل کا علمبردار بن کر کھڑا ہو جائے گا، پھر وہ ڈرے گا نہیں کسی کی بھی دشمن، کسی کے بھی جو ہے وہ جبر سے، اور کسی کے بھی جو ہے وہ وسائل اور طاقت سے۔ ہم بزدل کیوں بنتے ہیں؟ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، کہ اگر ہم نے عدل کی بات کی تو وہ ناراض ہوگا، اس کی مخالفت ہوگی، وہاں سے نقصان پہنچے گا۔ اس لیے فرمایا کہ دل والا ایمان ہو تو پھر آدمی عدل کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جنہوں نے زبانی اقرار کر لیا ہے، آمنو باللہ ورسولہ، اب دل والا ایمان پیدا کرو اللہ پر اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی دل سے ایمان لاؤ جو اللہ نے پہلے سے نازل کی، ومن یکفر باللہ، اور جس نے کفر کیا اللہ کا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ تو بھٹک گیا بہت دور کا بھٹکنا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کیا، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا نہیں ہے۔ یہاں پر کسی مرتد کا ذکر نہیں ہے کہ پہلے کہ میں ایمان لاتا ہوں، پھر کہ میں کافر ہوتا ہوں، پھر کہتا ہے میں ایمان لاؤں۔ یہاں پہ منافقین کا ذکر ہے، آگے وضاحت آ جائے گی۔ اس لیے کہ ایک وقت میں ایمانی کیفیت پیدا ہوئی، کچھ آگے بڑھے، دین کی خدمت شروع کی، اب دیکھا کہ دین کی خدمت میں مال اور جان لگ رہے ہیں اور دنیا کا نقصان ہو رہا ہے، اب وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اس کے بعد پھر ضمیر نے جھنجھوڑا کہ تم کس دنیا کے لیے یہ ساری محنتیں کر رہے ہو، یہ تو بڑی عارضی دنیا ہے، کچھ آخرت کی فکر بھی کرنی چاہیے۔ پھر آگے بڑھ گئے، اب گویا پھر ایمان کی کیفیت ہے، پھر کچھ قربانی دین کے لیے دی، پھر محسوس ہوا کہ نہیں یہ تو میری دنیا لٹ رہی ہے، میں دوسروں سے کاروبار میں پیچھے ہوتا چلا جا رہا ہوں، پھر دنیا داری میں چلے گئے۔ تو یہ ہمارے اندر کی ایک کشمکش ہے۔ آپ کو کل شعر سنایا تھا میں نے غالب کا کہ ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ ہمارے اندر ایک ایمان اور کفر کی جنگ چلتی رہتی ہے، کبھی بہت جذبہ ہوتا ہے دین کی خدمت کا، اور کبھی بالکل چلے جاتے ہیں دنیا داری کی طرف، اور پھر کبھی آگے بڑھ جاتے ہیں، پھر کبھی پیچھے ہٹتے ہیں۔ تو ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کیا، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کیا، دنیا داری میں چلے گئے، ثم ازدادوا کفرا، پھر دنیا داری میں کفر میں بڑھتے چلے گئے، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا نہیں ہے، ولا لیہدیہم سبیلا، نہ اللہ تعالیٰ انہیں سیدھی راہ کی ہدایت دینے والا ہے۔ بشر المنافقین بان لہم عذابا علیما، یہاں منافقین کا ذکر ہے، کافروں کا ذکر نہیں ہے، مرتدین کا ذکر نہیں ہے۔ بشارت دیجئے، خوشخبری دیجئے منافقوں کو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، تنزیہ انداز ہے۔ بشارت تو ہوتی ہے اچھی چیز کی، فرمایا بشارت دیجئے، یہ اللہ کی طرف سے غصہ ہے، طنز ہے، خوشخبری دے ان کافروں، ان منافقین کو، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ منافقین کون ہیں؟ ذرا اپنے گریبان میں ہم جھانکیں، منافقین کی تعریف آ رہی ہے، لگتا ہے اس میں ہمارا کردار آ رہا ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، منافق وہ ہیں جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کافروں کے فرنٹ لائن اتحادی بنتے ہیں، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ ایبتغون عندہم العزہ، کیا ان سے دوستی کر کے عزت چاہتے ہیں؟ ہم دنیا میں تنہا ہو جائیں گے، اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان کے دوست بنیں، ان کے اتحادی بنیں۔ عزت کیا مل گئی ان سے دوستی میں؟ آج جتنی ذلت ہماری ہوئی ہے، دنیا کے مختلف ایئرپورٹوں پر جو پاکستانیوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے گرین پاسپورٹ کے ساتھ، آپ سب کے علم ہے۔ عافیہ صدیقی کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا ہے، کتنا ذلیل ہمیں کیا ہے، آپ کے علم میں ہے۔
ہندوستان کا اداکار وہاں پر گیا ہے، اس کی جامہ تلاشی لی ہے، ہندوستان نے احتجاج کیا تو معافی مانگی ہے، اور ہمارے 24 فوجی مار دیے، معافی نہیں مانگی۔ جو بیان آیا وہ یہ ہے کہ دونوں ملک سوری کر رہے ہیں، دونوں ملکوں سے غلطیاں ہوئی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 6 مہینے بعد اس قسم کا سوری ہوا ہے، تو کیا عزت ہے ہماری؟ تو فرمایا کہ یہ ان سے دوستی اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان سے ساتھ مل کر ان سے دوستی کر کے عزت حاصل کرے۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تو عزت تو کل کی کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے احکامات کو پامال کرو اور پھر سمجھو کہ عزت ملے گی، کبھی عزت نہیں مل سکتی۔ ہم نے ان آیتوں کے خلاف طرز عمل اختیار کیا، آج رسوا ہیں، ذلیل ہیں، کوئی آج ہماری عزت نہیں ہے، کوئی ہماری حیثیت نہیں۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور کتاب میں تم پر یہ بات نازل کی جا چکی ہے۔ کیا بات؟ سورہ انعام آیت نمبر 68، اس میں یہ مضمون نازل ہو چکا مکی دور میں، ترتیب تلاوت میں انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ اور تم پر یہ بات کتاب میں نازل کی جا چکی ہے، ان اذا سمعتم، کہ جب تم سنو آیات اللہ یکفر بہا، کہ کسی محفل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا کفر کیا جا رہا ہے، وَیُسْتَہْزَأُ بِہَا، یا یہ ہے کہ اللہ کی آیات کا، اس کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو غیرت دینی کا تقاضا ہے کہ ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ تیرے عشق کی کرامت یہ نہیں تو کیا ہے، میرے پاس سے نہ گزرا کبھی بے ادب زمانہ، کسی کی جرت نہ ہو کہ تمہاری موجودگی میں اللہ کے احکامات کا مذاق اڑا سکے۔ لہٰذا اگر کسی محفل میں دیکھو کہ اللہ کی آیات کا کفر کیا جا رہا ہے یا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو ان کے ساتھ مت بیٹھو، وہاں سے بائیکاٹ کر جاؤ، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائے۔ اِنَّكُمْ اِذًا مِثْلُهُمْ، اگر تم وہاں پر بے حمیت بن کے بیٹھے رہے تو تم انہی کی طرح ہو جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں اور منافقین کو جہنم میں ایک ساتھ جمع کرے گا۔ دنیا میں منافقین مسلمانوں کے ساتھ ہیں، وہاں کافروں کے ساتھ ہوں گے۔ الذین یتربصون بکم، یہ منافق وہ ہیں جو تمہارے بارے میں گو مگو کا شکار ہیں۔ فإن کان لکم فتح من اللہ، اگر کبھی تمہیں اللہ کی طرف سے فتح مل جائے، قالوا الم نکن معکم، کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کے لیے کوئی فتح میں حصہ ہو، قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، تو کافروں سے کہتے ہم نے تمہیں گھیر نہیں رکھا تھا میدان جنگ میں، وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور کیا ہم نے تمہیں مومنوں کے واروں سے بچایا نہیں تھا؟ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ ہرگز کافروں کو مومنوں کے اوپر غلبے کی راہ نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ مومنوں کو ہی غالب کرے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، ہم سورۃ النساء کا تیسرا اور طویل ترین حصہ پڑھ رہے ہیں، اس کے آخر تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ حصہ شروع ہوا آیت نمبر 58 سے اور یہ آیت نمبر 149 تک یہ حصہ چلتا ہے۔ اس میں خطاب مسلمانوں سے ہے، اور جو مسلمانوں کی صفوں میں منافقین شامل تھے
ان کی بعض کمزوریوں کو اللہ نے یہاں پر نمایاں کیا۔ ان پر اطاعت رسول بہت بھاری تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے گریز کرتے تھے۔ اللہ کی راہ میں جنگ وہ ان پر بہت بھاری تھی، اللہ کی راہ میں ہجرت سے گریز کرتے تھے، اور جو دین کے دشمن ہیں ان سے بھی تعلقات استوار کرنے کی کوشش کرتے تھے، ان سے بھی دوستیاں کرتے تھے۔ تو یہ تمام ان کی خرابیاں ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ اب جو اس سلسلے کا آخری رکوع ہے، ہم اس کے پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں۔ فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، بے شک منافقین اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے دھوکے کا جواب دے گا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، قاموا کسالى، تو کھڑے ہوتے ہیں بڑی سستی کے ساتھ، کوئی محبت کے ساتھ، کوئی ذوق و شوق کے ساتھ، کوئی ولولے کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، جیسے کہ بس ایک بوجھ ہے اور اسے کسی طرح سے اتارنا ہے، اس انداز سے کھڑے ہوتے ہیں۔ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھاتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا۔ مذبذبین بین ذالک، اور وہ درمیان درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ان کی طرف ہے نہ ان کی طرف ہے، نہ ان کی ہمدردیاں اور ان کا سارے کا سارا خلوص مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور نہ ہی ان کی ہمدردی اور ان کا پورا خلوص کافروں کے ساتھ ہے، اس لیے کہ جس فریق کے ساتھ بھی ہوں گے تو اس فریق کی حمایت میں مال اور جان کی قربانی دینی پڑے گی، اور ان کی اولین ترجیح اپنے مال اور اپنی جان کا تحفظ ہے۔ تو لہٰذا وہ کسی کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں، لیکن دونوں کے ساتھ تعلقات بنائے رکھنا چاہتے ہیں۔ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ وہ ان کے ساتھ ہیں اور نہ وہ ان کے ساتھ ہیں۔ ومن یضلل اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہی جسے گمراہ کر دے، یعنی جس کی گمراہی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہر تصدیق ثبت ہو جائے، فلن تجد لہ سبیلا، اے نبی آپ اس کے لیے کوئی بھی راستہ نہیں پائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ۔ اب ہمارے سامنے یہ حکم تیسری بلکہ چوتھی بار آ رہا ہے، 2 مرتبہ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 28 اور اس کے بعد آیت نمبر 118، اور رات ہم نے یہی حکم پڑھا تھا اسی سورۃ النساء میں آیت نمبر 139 میں، اور اب پھر چوتھی مرتبہ آ رہا ہے۔ کس قدر اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ تمہارے نزدیک اہمیت ہونی چاہیے ایمان کی، جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے ساتھ تمہاری کوئی دلی ہمدردی نہ ہو، کوئی انسانی ہمدردی کے طور پر رواداری تو ہو سکتی ہے، لیکن دلی دوستی ان کے ساتھ کبھی نہیں ہو سکتی۔ یہ معاملہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ خود سوچئے اللہ کے رسول نے ایک دعویٰ کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ اعراف آیت 158، کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ یہ دعویٰ سچا تھا کہ جھوٹا تھا؟ ہمارا ایمان ہے کہ سچا ہے۔ اللہ کے رسول تمام انسانوں کی طرف رسول ہیں، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی طرف اب رسالت آپ کی ہے۔ اب دنیا میں 2 ہی لوگ ہیں، ایک لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ سچے ہیں، آپ کا دعویٰ سچا ہے، آپ رسول ہیں، ہم آپ کو رسول مانتے ہیں، اور دوسرے لوگ کون ہیں؟ چاہے وہ زبان سے نہ بھی کہیں لیکن وہ گویا یہ ثابت کرنے اپنے طرز عمل سے کہ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کا دعویٰ جھوٹا تھا، ہم انہیں نبی نہیں مانتے، وہ رسول نہیں ہے ہماری طرف، معاذ اللہ۔ تو خود سوچئے کہ جو ہمارے رسول کو سچا نہ مانے، ان کے دعوے کو جھوٹا قرار دے، اس سے کوئی ہماری دوستی ہو سکتی ہے؟ تو یہ معاملہ جذباتی ہے، یہ اللہ کے رسول سے محبت کا معاملہ ہے۔ ہرگز مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ۔ ہم نے ان احکامات کی صریح خلاف ورزی کی، اور ہم نے دوستیاں گاٹھی اللہ کے دشمنوں سے، دین کے دشمنوں سے، اور خاص طور پر افغانستان کے معاملے میں تو ہم نے مومنوں کے مقابلے میں کافروں کو دوست بنایا۔ ایک ایسی مومنوں کی حکومت کے جس نے کم از کم کچھ اسلامی حدود نافذ کر رکھی تھی، ہم نے اس اسلامی حکومت کو ختم کرنے میں کافروں کا ساتھ دیا۔ لہٰذا سیلاب بھی آئیں گے، زلزلے بھی آئیں گے، ٹارگٹ کلنگ بھی ہوگی،
بے حس قسم کے حکمران بھی مسلط ہوں گے، ہر طرح کا عذاب ہم پر آتا رہے گا جب تک کہ اپنی اس غلط روش پر توبہ نہ ہو اور اپنے رویے کی اصلاح نہ ہو۔ لاکھ الیکشن ہوتے رہیں اس ملک میں، جو مرضی ہو جائے، عدلیہ جو مرضی فیصلے کرتی رہے، ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اپنی غلط روش پر ندامت کا اظہار نہیں کرتے اور توبہ نہیں کرتے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کو اپنے خلاف ایک کھلی دلیل دے دو؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہیں عذاب دینے کے لیے کھلی دلیل مل جائے کہ تم نے ایسے لوگوں کو دوست بنایا جو میرے دشمن تھے، میرے نبی کے دشمن تھے، میرے نبی کو نبی نہیں مانتے تھے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک ایسے منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، کافروں سے بھی بدتر ہوں گے۔ کافر دھوکے باز نہیں ہے، یہ منافق دھوکہ دیتا ہے، اوپر سے اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اوپر سے یہ کلمہ گو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اللہ اکبر کہا تھا، اور اندر خانے کافروں سے ملا ہوا ہے۔ تو یہ وہ جو دھوکہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دھوکہ سخت ناپسند ہے۔ فرمایا بے شک منافق یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور تم ہرگز ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ ہاں إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، سوائے اس کے جو توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ جنہوں نے بھی غلطیاں کی ہیں ہم میں سے، ہمارے لیڈروں میں سے، اللہ انہیں مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، سوائے ان کے جو توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا، اپنے رویے کی اصلاح کریں، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ چمٹ جائیں، ان کی ساری محبتیں، ان کا سارا خلوص، سارا اخلاص، ان کا وفاداریاں اللہ کے ساتھ ہوں۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنی اطاعت کو خالص کر لیں اللہ کے لیے۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہ وہ لوگ ہیں جو مومنوں کے ساتھ ہیں۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور عنقریب اللہ ایسے مومنوں کو شاندار بدلہ عطا فرمائے گا۔ بڑی پیاری آیت آ رہی ہے، مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کر لے گا؟ اللہ کو کیا مل جائے گا؟ اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتا کسی کو تڑپا کر، کسی کو عذاب دے کر۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، اللہ کیا کر لے گا تمہیں عذاب دے کے؟ ان شکرتم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو، وآمنتم، اور صحیح معنوں میں ایمان لاؤ، وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تعالیٰ بہترین قدردان اور سب کو جاننے والا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا کسی بھی برائی کی بات کو عام کرنا، بلند کرنا، اس کے چرچے کرنا۔ یہ جو اسکینڈلز آتے رہتے ہیں اخبارات میں اور رسالوں میں، بالکل غلط ہیں۔ اسکینڈل آ گیا اور اس کے بعد پھر کوئی سزا نہیں ملی، اس سے تو لوگوں کو اور شے ملتی ہے۔ لہٰذا اسکینڈل اگر آئے تو اسی وقت آئے کہ ساتھ بدترین سزا بھی دی جائے مجرموں کو۔ لیکن یہ ہے کہ بڑے بڑے اسکینڈل چھپتے رہتے ہیں سنسنی پھیلانے کے لیے، خاص طور پر جو جنسی اسکینڈلز ہیں، اس سے تو معاشرے میں اور گندگی پھیلتی ہے اور مجرموں کو سزا ملتی نہیں ہے۔ تو اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا، جب تک ثبوت نہیں ہے ان چیزوں کو بیان بھی مت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کسی بھی بری بات کو عام کرنا، بلند کرنا، پھیلانا، الا من ظلم، سوائے اس کے کہ جس کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ اگر مظلوم وہ اگر بیان کرتا ہے، فریاد کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی کی گئی ہے، یہ ظلم کیا گیا ہے، تو اس کو اس کی اجازت ہے۔ وکان اللہ سمیعا علیما، اللہ تعالیٰ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ مظلوم کی فریاد سنتا ہے، جیسے اس کی فریاد اس کی زبان سے نکلتی ہے، آسمان سے قبولیت آ کر اس کا استقبال کرتی ہے۔ ان تبدو خیرن، اگر تم کسی بھلائی کے کام کو ظاہر کرو، او تخفوہ، یا تم اس کو چھپا کر کرو، او تعفو عن سوء، اور یا یہ ہے کہ اگر تم کسی برائی سے معافی کر دو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو دیکھو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، حالانکہ وہ قدرت رکھتا ہے، وہ بدلہ لے سکتا ہے، لیکن پھر بھی معاف کرنے والا ہے۔ ہم تو بعض اوقات اس لیے معاف کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس بدلہ لینے کی قوت نہیں ہوتی، لیکن فرمایا کہ اگر تم کسی برائی سے معاف کر دو تو دیکھو اللہ تعالیٰ بھی
باوجود اس کے قدرت رکھتا ہے، پھر بھی وہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ تیسرا حصہ سورہ نساء کا مکمل ہوا، جس میں مسلمانوں سے خطاب تھا اور خاص طور پر منافقین کی کئی کمزوریاں ظاہر کی گئیں۔ اب اس کے بعد جو آخری حصہ ہے اس سورہ مبارکہ کا، اس میں خطاب مسلمانوں سے بھی ہے اور اہل کتاب سے بھی ہے، دونوں سے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اس حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان بالرسالت کے حوالے سے بہت اہم آیات نازل فرمائی ہیں۔ فرمایا، خاص طور پر اب جو آیت آ رہی ہے یہ کئی فتنوں کا جواب ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا۔ کیسے کفر کرتے ہیں اس کی شکلیں آگے آ رہی ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور چاہتے ہیں کہ جدائی ڈال دیں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض رسولوں کو مانیں گے بعض رسولوں کو نہیں مانیں گے، بعض کا انکار کریں گے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کے درمیان کی کوئی راہ اختیار کر لیں، کچھ رسولوں کو مانیں کچھ کا انکار کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کا ان کے بارے میں ذرا فیصلہ سنیے۔ اولئک ھم الکافرون حقا، ایسے لوگ پکے کافر ہیں۔ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب اس میں کون کون سے فتنوں کا جواب ہے اس آیت میں؟ سب سے پہلے یہودی کہتے تھے کہ ہم سوائے عیسیٰ اور محمد کے سارے رسولوں کو مانتے ہیں، 1,24,000 اگر رسول ہیں صرف 2 کو نہیں مانتے نا، سب کو مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں آخرت کو بھی مانتے ہیں، ہمیں بھی مومن قرار دو۔ تو فرمایا کہ جو کسی ایک رسول کا بھی انکار کرے گا وہ در حقیقت اللہ اس کے رسول کا کفر کرے گا۔ تو جو یہ کہتے ہیں ہم کچھ کو مانیں گے کچھ کو نہیں مانیں گے وہ پکے کافر ہیں۔ تو یہودی ہوں یا عیسائی ہوں پکے کافر ہیں اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی ایک رسول کو بھی نہیں مانتے۔ پہلا فتنہ یہ تھا۔ دوسرا فتنہ جو طویل عرصے سے مختلف شکلوں میں چلا آ رہا ہے، وحدت ادیان کا فتنہ، کہ ایمان بالرسالت کی اہمیت نہیں ہے۔ سورہ بقرہ آیت 62 میں بھی اللہ نے صرف ایمان باللہ ایمان بالآخرت کا ذکر کیا ہے، ایمان بالرسالت کا ذکر ہی نہیں کیا۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر، تو یہ ایمان بالرسالت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور سارے کے سارے مذاہب والے، چاہے یہودی ہوں چاہے صابی ہوں چاہے عیسائی ہوں چاہے مسلمان ہوں، جو بھی اللہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے اچھا عمل کرتا ہے لہذا وہ اللہ کے یہاں بخشا جائے گا۔ اور اسی کی ایک شکل ہے کہ ایسی عبادت گاہیں بنائی جاتی ہیں وحدت ادیان کے فلسفے کے تحت کہ ایک کامن جو ہے وہ روم ہے جہاں پر یہودی مسلمان عیسائی سب بیٹھے باتیں کر رہے ہیں کھاتے رہے ہیں، پھر وہیں پر ایک مسجد بھی ہے، بندر بھی ہے، گرجا بھی ہے، یہودیوں کا معبد خانہ بھی ہے، جا کے اپنے اپنے عبادت گاہ میں جا کے عبادت کر کے آ جاؤ، پھر دوبارہ آ کے بیٹھ جاؤ۔ مقصود مسلمانوں کی جو کا تشخص ہے اسے ختم کرنا، یہ سب ایک ہی ہیں، کوئی سب حق پر ہے، سب ٹھیک ہے۔ یہ سارے کا سارا گمراہ کن تصور ہے۔ کسی ایک رسول کا بھی انکار کیا اس آیت کی روح سے، ایسے لوگ پکے کافر ہیں۔ اس طرح کا وحدت ادیان کا فلسفہ غلط ہے۔ کسی ایک آیت سے کوئی اصول نہیں بنایا جا سکتا، اصول جو بنتا ہے وہ تمام آیتوں کو سامنے رکھ کر بنتا ہے۔ بعض آیتوں میں صرف ایمان بالرسالت کا ذکر ہے، سورہ حدید کی آیت 28 ہے، وہاں پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ۔ اب کوئی کہہ دے جی کہ ایمان بالآخرت کی اہمیت کوئی نہیں ہے، بس اس آیت میں تو ایمان اللہ کے تقوی اور ایمان بالرسالت کا ذکر ہے، تو یہ غلط فلسفہ ہوگا۔ ایمان بالآخرت کی اہمیت قرآن مجید کی کئی آیتوں سے ثابت ہے۔ پھر اس کے بعد یہی ایمان بالرسالت کے حوالے سے فتنہ کھڑا ہوا اکبر کے دور میں، جہاں مسلمانوں کی حکومت ہندوستان میں پورے عروج پر تھی، وہیں اسلام پر زوال آ رہا تھا۔ اکبر کو اس کے نورتروں میں سے بعض درباری علماء نے مشورہ دیا کہ بڑی مشکل سے دوبارہ ہندوستان میں اقتدار مستحکم ہوا ہے، وہ تو اقتدار